اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تازہ قطع ملاحظہ فرمائیں، کام وہ کرو پیارے جو ہو جائے، کام وہ کرو پیارے جو ہو جائے، خواب کہیں عذاب نہ بن جائے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ کرے خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس قطعہ میں زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس کو وہ بآسانی کر سکے اور اپنے مقصد حیات میں کامیاب و بامراد ہو سکے۔ اکثر انسان ایسے خواب دیکھ لیتا ہے جو کسی حال میں ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ناکامی اس کی زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے اور ان حالات میں شیاطین اسے ورغلاتے ہیں اور بعض اوقات تو ایمان کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق اس طرح کی ناکامیوں اور اس کے خوفناک انجام سے بھرے ہیں۔ خدا کرے ان حالات میں بھی ہمارا آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ مثال کے طور پر میں بیان کروں کہ اگر کسی کا میتھمیٹکس اور دوسرے سائنس کے سبجیکٹس اچھے نہیں ہیں، یعنی اس پہ اس کو دسترس یا عبور حاصل نہیں ہے، تو وہ یہ خواب نہ دیکھے کہ ہم IIT سے انجینئرنگ کر لیں گے۔ ظاہر ہے اس کے لیے اس طالب علم کو ان سبجیکٹس پہ مہارت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کمپاؤنڈر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ڈاکٹر بننے کے خواب نہ دیکھے۔ کوئی چھوٹا موٹا اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے، اس کی دماغی صلاحیت ویسی ہی ہے، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے خواب نہ دیکھے۔ کوئی گاؤں میں ہلکا پھلکا سلائی کا کام کر سکتا ہے، تو وہ یہ خواب نہ دیکھے کہ ہم شہر میں جا کر بڑے بڑے شو روم اور ریمنڈس وغیرہ کے شو روم میں سلائی کا کام کر لیں گے۔ اسی طرح سے مان لیجئے کسی کی گاؤں میں رہنے کی صلاحیت ہے، تو یہ خواب نہ دیکھے وہ کہ ہم دہلی میں جا کر، بامبے میں جا کر، کلکتہ اور مدراس میں جا کر بہت اچھے طریقے سے رہ لیں، اور دہلی میں بھی اگر کوئی رہ رہا ہے تو کسی کے دہلی کے آؤٹ اسکرٹ میں رہنے کی صلاحیت ہے، جو دہلی کے کنارے کے علاقے ہیں، تو وہ یہ خواب نہ دیکھے کہ وہ نیو فرینڈس کالونی میں رہ لے گا، وہ گریٹر کیلاش میں رہ لے گا، وہ مہارانی باغ میں رہ لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مان لیجئے کہ آپ بزنس میں بھی اگر قدم رکھ رہے ہیں اور باہر گئے اور باہر سے آپ نے
20-25 لاکھ روپیہ مان لیجئے کما کر لایا، اب آپ چاہتے ہیں کہ بزنس کریں، تو بزنس بھی وہی کریں آپ جس بزنس کا آپ کو تجربہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں بہت بڑا خواب نہ دیکھ لیں۔ ہمارے ایک جاننے والے باہر سے آئے انجینئر تھے، انہوں نے انٹیریئرز کا کام شروع کر دیا، ایک سے ایک انٹیریئرز دہلی میں پڑے ہیں جہاں کروڑوں روپے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے 20-25 ہزار روپے لگا دیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے بزنس، کوئی بھی بزنس، کہا یہ جاتا ہے بزنس میں کہ فرسٹ ایئر از آف لاس، یعنی پہلا سال جو ہے عموماً وہ نقصان کا ہوتا ہے، اینڈ سیکنڈ ایئر از آف ایکویلٹی، دوسرے سال کچھ برابری کی بات آتی ہے، اینڈ تھرڈ ایئر اسٹارٹس فار پروفٹ، یا اور تیسرے سال سے عموماً بزنس میں فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے 20-25 لاکھ روپے لگا تو دیے، لیکن اب ان کے پاس رننگ کیپٹل نہیں ہے، گھر میں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بالآخر وہ پریشان ہو گئے اور اس بزنس میں ان کو خاطر خواہ اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم وہ خواب نہ دیکھیں جو خواب کو ہم شرمندہ تعمیر نہ کر سکیں۔ ہمارے یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم خواب نہ دیکھیں، لیکن ہم خواب اپنی صلاحیت کے حساب سے دیکھیں۔ آج کل شادیات کا معاملہ میں اکثر سنتا ہوں کہ گرین کارڈ ہولڈرز کے چکر میں امریکہ اور کینیڈا میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور بہت ویل آف ہو جائے گی لائف، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور بالآخر وہ شادیات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہیں۔ سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی۔ اسلام نے بھی لفظ کفو کی بات کی ہے کہ اپنے برابری میں شادیات کرو۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خواب اپنی صلاحیت سے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے لیے اور اچھا کرنے کے لیے کوئی منع نہیں کر رہا ہے نا۔ اللہ جب چاہتا ہے اور کسی کو عطا کرتا ہے، کرنے پہ آتا ہے، تو گلشن کمار جس کی دہلی میں جس کا جوس کارنر تھا اور جوس بیچا کرتا تھا، وہ 35-36 لمیٹڈ کمپنیز کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو نوازنے پہ آتا ہے تو ذیل سنگھ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ بہت کم پڑھے لکھے تھے، لیکن ہندوستان کے پریزیڈنٹ بن گئے وہ۔ اللہ کسی کو نوازنے پہ آتا ہے تو بہت غریب گھر سے وہ یہ IAS آفیسر پیدا کر دیتا ہے۔ تو خواب دیکھنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ کبھی کبھی عذاب بن جاتا ہے، اس کی زندگی بوجھ بن جاتی ہے اور وہ ناکامیوں کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور اس کے خوفناک انجام مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور بہتر کرنے کی کوشش سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اسی صلاحیت اور سوچ و فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنے زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔